رب کا قرب، رب کو منانا، ان کی عبادت، ان کی قربانی، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا صدقہ خیرات، ان کا حج عمرہ، ان کی قرآن کی تلاوت، ان کی دیگر ساری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ صرف دانت گر جائے تب بھی قربانی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خود گرے گرایا نہ جائے۔ اور جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، یہ ایسے ہی گوشت ہے، یہ قربانی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال عز وجل وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ قربانی کے احکام و مسائل کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ قربانی جیسی عظیم عبادت اور یہ عمل، یہ اللہ رب العزت نے صرف مسلمانوں کو نہیں عطا کیا، بلکہ جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی تب سے یہ عمل جاری و ساری ہے، اور آج تک اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کفار بھی قربانی کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل بہت سارے نام نہاد مسلم دانشور، اسکالر جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور اسلام کا نام لے کر اسلام کے پودے کو کاٹ رہے ہیں، کلاڑیاں چلا رہے ہیں، اس کے خلاف قلم استعمال کر رہے ہیں، زبانیں کینچی کی طرح چلا رہے ہیں، اور دراصل وہ کفار کے ایجنٹ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، اعتراضات، شکوک و شبہات، تاکہ یہ نوجوان نسل ہے یہ اگر غیر مسلم نہیں ہوتی تو کم از کم اسلام سے متنفر ہو جائیں، اسلام سے بیزار ہو جائیں، اور ان اعمال میں سے جس کے خلاف کافروں کے ایجنٹ سازشیں کرتے رہتے ہیں ایک قربانی ہے۔ جب بھی قربانی کا سیزن آتا ہے تو جہاں مسلمان علماء کرام، خطبہ حضرات، اسلام سے محبت رکھنے والے، اسلام پر عمل کرنے والے قربانی کی اہمیت، حیثیت کا تذکرہ کرتے ہیں، قربانی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، وہاں سازشی بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ یہ لوگ ہمیشہ رہے ہیں اسلام کے خلاف سازش کرتے، یہ کوئی نئی سازش نہیں ہے، بہت پرانی ہے،
لیکن اللہ رب العزت کا دین انشاءاللہ غالب رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور غالب ہے۔ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے چاند پر تھوک رہے ہیں۔ اب قربانی یہ ہر نبی کا عمل ہے اور عمل متواتر ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری امتوں کا اجماع ہے اس کے اوپر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تلک اور انشاءاللہ قیامت تک ساری دنیا کے مسلمان بلا تفریق اس قربانی جیسے عظیم عمل پر عمل پیرا ہیں اور جوش اور جذبے کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنی سہولتیں اور جتنی آسانیاں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا کی ہیں، کائنات میں کسی نبی کو اور نبی کی امت کو اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں، اتنی رخصتیں نہیں ملی۔ یہ جو قرآن کریم میں جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اکثر مقام پر کیا فرمایا ہے کہ ان واقعات میں نصیحت والوں کے لیے سبق ہے، سبق حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ ہے، باقی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ پرانے انبیاء کی امتوں کے لیے وہ آسانیاں نہیں تھیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں۔ اب قربانی کا عمل آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا برحق، سچا، حقیقت پر مبنی واقعہ ان کے سامنے تلاوت کرو۔ نبأ ابن آدم بالحق، یہ کوئی افسانہ نہیں، سنی سنائی بات نہیں، بلکہ برحق واقعہ ہے کتاب مقدس میں، اور پرانے انبیاء بھی بیان کرتے آئے کہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، مردود ہو گئی۔ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ کا میں آپ کو قتل کروں گا۔ اسی طرح سورہ سبا میں آیت نمبر 37 اور 38 ہے، اللہ فرماتے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اے دنیا کے انسانوں یہ بات یاد رکھو، آپ کے مال، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، آپ کی اولادیں، یہ آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، یہ آپ کو اللہ کے محبوب نہیں بنا سکتے۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ بھی بجا لاتے ہیں، ان لوگوں کی اولادیں، ان لوگوں کے مال، یہ ان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تقربکم، یہ اللہ کے محبوب بنا دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اولادوں کی تربیت کر کے ان کو دیندار بناتے ہیں،
تو مال بھی اور اولاد بھی یہ بھی قرب کا ذریعہ ہے، یہ بھی قربانی کا ذریعہ ہے۔ اولئک لہم جزاء الضعف، ایسے نیک عمل کرنے والے مومنوں کے لیے کئی گنا اجر ہے، اور ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، جنت کے اوپر بڑے بڑے عظیم محلات ہیں، کئی منزلہ محلات ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے دنیا کے کافروں کی قربانی کا بھی ذکر کیا، مومنوں کی قربانی کا ذکر کیا کہ وہ بھی قربانی کرتے ہیں مالوں کی، اولادوں کی، اور ان کی قربانی ان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی۔ مسلمان بھی قربانی کرتے ہیں، مومن، ان کی قربانیاں ان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، پسندیدہ بنا دیتی ہیں، جنت کا وارث بھی بناتی ہے، بما عملو، اس عمل کی وجہ سے یہ جنت کے وارث بھی بن جاتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف مومنوں کو ہے۔ دیکھ لیں ہندوؤں کے ہاں بھی قربانی ہے، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، دودھ کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بے شمار چیزوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، اپنے جا کر معبد خانوں میں، ہاں جی، اور دیگر قوم والے بھی قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن بہرحال اپنے اپنے معبود کے لیے۔ مسلمانوں میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر وہ جا کے ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، قرب حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے کیا تھے مشرکین مکہ؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان غیر اللہ کے جو ہمارے معبود ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ان کے سامنے ہم کیوں جا کر قربانی پیش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہاں جا کر نذرانے کیوں پیش کرتے ہیں؟ ما نعبدہم، ان کی تو ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تو ہم نذرانے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ مقصد ہمارا بھی رب کا قرب ہے، رب کی عبادت ہے۔ ما نعبدہم، صرف ہم گناہگار ہیں، یہ بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، نیک لوگ تھے، تو یقربون الی اللہ زلفا، ہم ان کے سامنے اپنی عبادت پیش کرتے ہیں، اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور تقریباً یہ ہندوؤں میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے، غیر اللہ کے نام پر بعض مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، حقیقی مسلمان، وہ کوئی عمل وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ ہے نا آدم علیہ السلام کی قربانی، بیٹوں کی قربانی کا، کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، کبھی سوچا کہ کیوں قتل کیا، آخر وجہ کیا تھی؟ تو یقیناً بات ہے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ بس قربانی قبول نہیں ہوئی تو اتنا کیوں مشتعل ہوا؟ چپ کر کے جا کے گھر بیٹھ جاتا، بھائی کو کیوں ذبح کیا، بھائی کو کیوں قتل کیا؟ اصل میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک لاکھوں نبی آئے، لاکھوں، اس میں کوئی شک نہیں، لاکھوں نبیوں کی امتیں ہیں، کسی بھی نبی کی امت کے لیے یہ حلال نہیں تھا کہ اپنی قربانی میں سے ایک گوشت کی بوٹی بھی کھائیں، یا کوئی صدقہ خیرات کرتے۔ بڑے بڑے جانور اللہ کے حضور پیش کرتے تھے، وہ بھی اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، بکرے چھترے کی قربانی، صدقہ خیرات، مال غنیمت، ان میں سے ایک گوشت کی بوٹی جو ہے نا وہ ان کے لیے حلال نہیں تھی، نہ ان کے لیے، نہ غریبوں کے لیے، نہ کسی انسان کے لیے۔ آسمان سے آگ آتی اور اس جانور کو جلا دیتی، کس کے جانور کو وہ قبول کر لیتی تھی، جلا دیتی تھی، راکھ کر دیتی تھی؟
جس کی نیت صاف ہوتی تھی اور مال پاک ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. جس کی نیت خراب ہے, نیت میں کھوٹ آ گیا, نیت میں فتور آ گیا, ریاکاری, دکھلاوا, نمود و نمائش آ گئی, یا مال میں حرام کی آمیزش ہو گئی, وہ قربانی کا جانور وہیں پڑا رہتا تھا. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کربل کا نظام, رب کا طریقہ, سنت اللہ. اللہ اکبر. اب جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو لوگ مبارکباد دیتے, وہ خوش ہو جاتا, لوگ اس کی تعریفیں کرتے. جس کی قبول نہ ہوتی کہتے اللہ جی اس کی نیت ہی درست نہیں, اس کا عقیدہ درست نہیں, لگتا ہے اس کا مال پاک نہیں ہے. اب وہ کیا ہوتا, جانور وہاں پڑا ہوا ہے گراؤنڈ میں, اونٹ ہے, گائے ہے, بکرا چھترا ہے, پڑا ہوا ہے, کیڑے پڑ رہے ہیں, متنفر ہو رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, پورے محلے میں بدبو پھیلی ہوئی ہے, اور لوگ باتیں بنا رہے ہیں, وہ فلاں آدمی ہے نا جو فلاں گلی میں رہتا ہے, یہ جانور اس کا ہے, اس کا مال بھی پاک نہیں لگتا ہے, نیت بھی خالص نہیں ہے, ریاکاری کی خاطر اس نے یہ کام کیا, دیکھو ادھر پڑا ہوا ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ زمین پھٹے تو میں زمین کے اندر چلا جاؤں. جینے کا اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا پھر کہ باتیں ہو رہی ہے. یہی ہوا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ. ایک کی تو بڑی تعریفیں مبارکبادیں, اور دوسرا جو ہے نا اس لوگوں نے کہا بھائی دیکھو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور دیکھ لو قربانی قبول نہیں ہوئی. وہ اتنا مشتعل ہوا, اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے آخر اپنے بھائی کو قتل کر دیا کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوگی, میری کیوں نہیں ہوئی؟ لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور تیری تعریفیں کریں. بیٹے دونوں آدم کے, شہزادے دونوں آدم کے. اللہ اکبر. اگر آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوتی تو میں اور آپ نہ کسی نبی کے بیٹے ہیں, نہ ہی کسی نبی کے رشتہ دار ہیں. تو میرے بھائیوں اگر آج وہی نظام اللہ ہمیں دیتا کہ قربانی کر کے رکھ دو اور آسمان سے آگ آئے گی, بسم کر جائے گی, اگر قربانی خالص اللہ کے لیے نہیں یا لال کے پیسے کے لیے تو پڑی رہے گی, تو بتاؤ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہوتا پھر. ابھی تو یہ قربانیاں ہم کرتے ہیں, گوشت کھا دیتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, دوست احباب کو دیتے ہیں, کھالے صدقہ کر دیتے ہیں, خون بہا دیتے ہیں, ہیں جی, اور کتنے عرصے تک گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, غریب فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے باوجود قربانی کے خلاف سازشیں ہیں, اس کے باوجود اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے لوگ باتیں بنا رہے ہیں. اور اگر قربانی کا کچھ ہمیں ایک اس میں سے ایک پاؤ بھی گوشت ہمارے کھانا حلال نہ ہوتا تو آج تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر لاکھوں کروڑوں میں سے چند ہی بندے قربانی کرتے, اور ڈر کی وجہ سے کہ شاید قربانی قبول نہ ہو کرتے ہی نہ, اور کتنے ہی لوگ کہتے ہیں پھر فائدہ تو کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب میری اور آپ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگو قربانی کرو, گوشت کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. فرمایا خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ, سفید پوش لوگوں کو بھی کھلاؤ, مانگنے والوں کو بھی تو, نہ مانگنے والوں کو بھی تو. یعنی آپ ایک حصہ اپنے گھر رکھ سکتے ہیں, خود کھائیں, بیوی بچوں کو کھلائیں. ایک حصہ اس میں غریبوں کا ہے, ایک اس میں آپ کے دوست احباب امیر کبیر لوگوں کو بھی دو, صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور اجر اس کا بہت بڑا اجر ہے, رب کے قرب کا ذریعہ ہے. اور دنیاوی فوائد کتنے ہیں یہ اس سے بہت الگ ہیں, بے شمار دنیاوی فوائد ہیں. گناہوں کا کفارہ ہے, رب کے قریب کر دیتا ہے, اجر و ثواب کا باعث ہے, مال پاک ہوتا ہے, غریبوں کو فائدہ ہے, کاروبار چمکتا ہے,
جانوروں میں فائدہ دیکھو. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں جی یہ اتنے کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو ایک تو اس پہ خون ہر طرف ہوتا ہے, علائشیں ہوتی ہیں, بدبو اٹھتی ہے, اور پھر جانوروں کا نا یہ بڑا نقصان ہے, کلا کما ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر. یہ جانوروں کی نسل کشی ہے, یعنی جانور کم ہو جائیں گے. حالانکہ یہ رب کا نظام ہے. یہ آپ جانتے ہو کاروباری لوگ جتنا کسی چیز کو خرچ کیا جائے اتنا اس میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وما انفقتم من شیء فی سبیل اللہ. جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا اللہ کی رضا کے لیے, فهو یخلفہ, اللہ کئی گنا اس سے زیادہ آپ کو دے گا, نعم البدل عطا کرے گا, متبادل دے گا. نہیں خرچ کرو گے متبادل نہیں ہوگا. پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ آتا ہے. اللہ اکبر. اب کتنے جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں, قربانی سے ہٹ کر دیکھیں کتنی مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں, کتنی بکریاں ذبح ہو رہی ہیں روزانہ کراچی کے اندر. اور دیگر جانور, ہر قصاب کی دکان پر گوشت وافر ہے. ٹھیک ہے جی, 3 کروڑ آبادی کے لیے گوشت وافر ہے. اب کتنے جانور روزانہ ذبح ہو رہے ہیں, اور پورا سال. لیکن دیکھ لو پھر بھی ختم نہیں ہو رہے, پھر بھی ختم نہیں ہو رہے. اور جو جانور حرام ہیں, مثلا گدھا ہے, کتے بلیاں ہیں, دیکھ لو کتنے کم ہیں, بہت کم ہیں. حالانکہ کتیا اور بلی 8-9 بچے دیتی ہے ایک وقت میں. بکری ایک بچہ یا زیادہ زیادہ 2 دیتی ہے, زیادہ سے 3 بچے دے لیے. گائے 1 دیتی ہے, بھینس 1 بچہ یا بچی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور دیگر جانور جو حرام ہیں وہ کتنے ایک وقت میں کتنے بچوں کو جنم دیتے ہیں, لیکن ان کی تعداد کم, حلال جانوروں کی تعداد زیادہ ہے. حالانکہ وہ ذبح نہیں ہوتے, یہ ذبح ہو رہے ہیں روزانہ. وجہ کیا ہے کہ اللہ, یہ رب کا نظام ہے کہ پیسہ جتنا حرکت میں رہے گا اس کی اتنی اس کی گروتھ اور اس میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ. یہ زکوٰۃ کا, صدقہ خیرات کا جو نظام اللہ نے دیا ہے یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ پیسہ گردش میں رہے, حرکت میں رہے. غریبوں سے امیر, امیروں سے غریب کی طرف آیا, غریب سے غریب کی طرف آیا, وہاں سے مارکیٹ میں پہنچا, پیسہ کاروبار میں لگا, امیر بھی کاروبار کر رہا ہے, زکوٰۃ کو غریب کو زکوٰۃ دی, وہ بھی کاروبار کر رہا ہے, اور کھا پی بھی رہا ہے, چیزیں خرید بھی رہا ہے, مارکیٹ میں پیسہ آ گیا. اس اتنا ہی زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو کم کرتا ہے, ختم کرتا ہے, اور صدقات کو کئی گنا بڑھاتا ہے, 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے. جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ وہیں کی وہیں ہے. اب یہ قربانی کا جو نظام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. اگر کوئی فائدہ بیان کرنا چاہے دنیاوی, صرف دنیاوی, تو ایک پورا جمعہ بھی کم ہے. تو میرے بھائیوں اللہ اکبر, یہ اللہ نے عظیم نعمت مجھے اور آپ, اور رخصت دیکھو, فرمایا اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے ولا لحومھا, اللہ نہ خون کی ضرورت ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم. ہاں اللہ تک جو چیز جاتی ہے نا وہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ آپ نے 3 بار اپنے سینے کی طرح اشارہ فرمایا, اللہ ان التقوی ہا ہونا, اللہ ان التقوی ہا ہونا, اللہ ان التقوی ہا ہونا. یہ جو نیت ہے نا انسان کے دل کے اندر ارادہ ہے, عزم ہے, خلوص ہے, یہ چیز اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے. اور آدم علیہ السلام کے بیٹے جس کی قربانی قبول ہو گئی, اس نے دوسرے بھائی کو یہی کہا تھا, جس کا جواب اللہ رب العزت نے آج تک قیامت تک کے لیے نقل کر دیا, انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے. اور تقوی یہاں ہوتا ہے, یعنی جن کی نیت خالص ہوتی ہے اور عزم ارادہ درست ہوتا ہے, رب کی رضا, رب کی خوشنودی, رب کا قرب, رب کو منانا,
ان کی عبادت، ان کی قربانی، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا صدقہ خیرات، ان کا حج عمرہ، ان کے قرآن کی تلاوت، ان کی دیگر ساری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور اگر تقوی نہیں، نیت خالص نہیں، عقیدہ درست نہیں، بس وہ اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، بھلے وہ کلمہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہو، 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہو، نعرے لگاتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دم بھرتا ہو، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش یا شرک اکبر آ گیا تو عمل سارے کا سارا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ عظیم سیزن آنے والا قربانی کا، یہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے چھوٹی صورت، بلکہ سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کریم کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو، وانحر، اور قربانی بھی کرو۔ وانحر یہ امر کا صیغہ ہے۔ ایک تو اس ثابت ہوتا ہے کہ امیر لوگوں پر قربانی فرض ہے۔ پھر ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ ثم لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، ہاتھ کشادہ ہے، اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہوا ہے، وہ اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، تو گھر میں لیٹا رہے، پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، قربانی عید کی نماز، جو اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو اب جس آدمی کو اللہ رب العزت نماز عید الاضحیٰ سے روک رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، تو ثابت ہوا کہ یہ کوئی مستحب کے ترک پر سزا نہیں ہے، فرض کے ترک پر سزا ہوتی ہے، اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیح جامع صغیر میں سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کی ہوئی ہے، مختلف اس کے لفظ اور بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماموں تھے، مدینے کے امیر کبیر آدمی تھے، انہوں نے عید سے پہلے قربانی کر لی، پتہ نہیں تھا، احکام کا علم نہیں تھا، کہ سب سے پہلے ان لوگوں کے گھروں میں میری قربانی کا گوشت پہنچے۔ بڑا صحت مند بکرا پال کے رکھا ہوا تھا قربانی کے لیے، عید سویرے فجر کے بعد قربانی کر ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا کر خطبہ دیا کہ لوگوں، اب ہم نے نماز عید الاضحیٰ پڑھ لی ہے، اور اب جو بندہ عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد اب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے اور قربانی کریں گے، جس نے عید کی نماز پڑھ کر قربانی کی فقط اصاب سنتنا، اس نے اسلام کے طریقے پر، ہمارے طریقے پر عمل کیا، اور جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، یہ ایسے ہی گوشت ہے، یہ قربانی نہیں۔ تو وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے تو قربانی کر لی ہے اور مجھے علم ہی نہیں تھا، مجھے علم ہی نہیں تھا۔ بڑا صحت مند بکرا پال کر رکھا ہوا تھا، مسنہ، قربانی کے لیے شرائط پوری، وہ تو میں کر چکا ہوں۔ فرمایا اذبح مکانہ اخرى، اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرو۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا وہ تو مسنہ رکھا ہوا تھا قربانی کے لیے، وہ تو میں کر چکا ہوں۔ البتہ اندی داجنن او اناکن، میرے پاس ایک بکری ہے، لیکن وہ مسنہ نہیں ہے، 2 دانت ابھی اس کے نہیں ہو گئے، کھیرا جانور ہے، تو شرط تو اس پہ پوری نہیں ہے قربانی کی، مسنہ وہ ہوا نہیں، تو میرے پاس تو مسنہ ہے ہی اور کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذبح ولن تصلح لغیرک، یہ غیر مسنہ بکرا تو ذبح کر لے، بکری صرف تجھے میں اجازت دیتا ہوں، بس تیرے علاوہ قیامت تک کے لیے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ غیر مسنہ بکرا، گائے یا اونٹ ذبح کرے، ٹھیک ہے، اس سے کم عمر کا، صرف چونکہ آپ کو علم نہیں تھا، میں نے بتایا ہوا بھی نہیں تھا کہ قربانی عید سے پہلے نہیں کرنی، ابھی بتا دی ہے، تو نے پہلے کر لی ہے، لہذا تجھے میں اجازت دیتا ہوں۔ اس واقعہ سے نا، یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، اور یہ لفظ کہ اذبح ولن تصلح
غیر غیر کا، یہ سنن بہقی میں صحیح سند کے ساتھ لفظ ہے۔ ایک اور صحابی کو اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور صرف ان کو اجازت دی تھی، وہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ان سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ قربانی غنی آدمی پر فرض ہے، لازمی ہے۔ اگر مستحبی ہوتی تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے یار، گوشت تو پہنچ گیا نا غریبوں کے گھروں میں ہیں، تو ٹھیک ہے چلو، نہیں ہے تیرے پاس اور مسنہ جانور تو کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے نہ بھی کر، لیکن آپ نے فرمایا اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرو، تو ثابت ہوا کہ غنی آدمی کے لیے اس میں رخصت نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ غیر مسنہ بکرا بکری یا گائے یا اونٹ میں کم از کم مسنہ ہونا چاہیے، غیر مسنہ جائز نہیں۔ 2 دانت ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، لیکن 2 سے کم نہیں۔ البتہ اگر مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت عرب کی مشہور کتاب ہے لسان العرب، عرب کی جتنی ڈکشنریاں آپ اٹھا لو، عرب کے اشعار پڑھ لو، مسنہ کہتے ہیں ما القت سنیتہ، جو جانور، یہ اس کو کہتے ہیں سنایا، تجوید پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، نیچے والے جو دانت ہیں 2 یہ، ان کو کہتے ہیں سنایا سفلا، یہ جو ہمارے اوپر والے دانت ہیں اس کو کہتے ہیں سنایا علیا، کیونکہ جانور کے ہوتے ہی نیچے والے ہیں تو اس کو سنایا کہتے ہیں، اسی سے ہم مسنہ، سا کے ساتھ ہے مسنہ، یعنی عرب کہتے ہیں، عرب ڈکشنریوں میں لکھا ہے، اور لسان العرب معتبر ترین ڈکشنری اس میں لکھا ہے ما القت سنیتہ، جو جانور دودھ کا نیچے والا دانت گرا دے، دودھ کا دانت گرا دے، بس وہ مسنہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ضروری نہیں ہے اگنا، لیکن اگر معمولی سا اگ جائے گرنے کے بعد تب بھی قربانی جائز ہے، تو جب تھوڑا سا باہر آ جائے تو بالکل اولا جائز ہے، صرف دانت گر جائے تب بھی قربانی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خود گرے، گرایا نہ جائے، توڑا نہ جائے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دھوکے باز جانور نا پلاس کے ساتھ دانت نکال دیتے ہیں، یا دانت توڑ کے ریتی کے ساتھ گھسائی کر کے نا تو اس کو سفید کر دیتے ہیں، تو تھوڑا چھوٹا سا ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ اگ رہا ہے، اگ رہا ہے، تو وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دانت وہ مسینہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر آپ کے گھر کا جانور ہے یا لوگ اعتماد والا آدمی ہے اور کہتا ہے کہ اس کا دانت گر گیا ہے، یا گھر کا جانور ہے دانت گر گیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اس برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں کے واقعہ سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ دکاندار یا بیوپاری ہے، یہ کہتا ہے کہ جی دیکھو جانور ہمارے گھر کا پلا ہوا ہے، یہ 2.5 سال کا ہو گیا ہے، بکرا سال کا ہو گیا ہے، اگرچہ دانت نہیں گرے، بس سال کا ہونا چاہیے۔ بھائی سال کا نہیں ہونا چاہیے، یا گائے 2.5 سال کے لیے نہیں، بلکہ دانت گرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے کہ ابو بردہ بن نیار خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری میرے گھر کی ہے، احب الی من لحم شات، 2 بکریوں کے برابر اس کا گوشت اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو گھر کی بکری ہے، نسلی بکری ہے، بہت قد کاٹ والی ہے، 2 بکریوں کے برابر گوشت ہے، سال سے اوپر کی ہو گئی ہے، میرے گھر کی ہے، لیکن مسنہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، بھلے گھر کی ہو غیر مسنہ، لیکن صرف آپ کو اجازت دیتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، میں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ قربانی عید سے پہلے نہیں ہوتی، لہذا صرف آپ کو اجازت ہے، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کو غیر مسنہ جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں۔ البتہ یہ جو دمبا ہے، بھیڑ ہے، اون والے جانور، دمبا، چھترا، بھیڑ، مینڈا، جتنے اون والے جانور ہیں نا، اس کے لیے مسنہ ہونا شرط نہیں، یہ غیر مسنہ ہونا افضل ہے، مسنہ مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر مسنہ نہیں، غیر مسنہ ہے اور جوان ہے، صحت مند ہے اور مسنہ نہیں ہے، دوندہ نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟
لمبی طویل حدیثیں ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ، دیگر کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجزء من الظأن یوفی مما یوفی منہ السنی، ان الجزء من الظأن تجزی مما تجزی منہ السنی، کہ یہ جو اون والے جانور ہیں، دمبا، مینڈا، بھیڑ، چھترا، یہ جوان بھی کفایت کر جائے گا، قربانی درست ہے۔ جہاں مسنہ جانور بکری، گائے اور اونٹ کے مسنہ کی قربانی جہاں قبول ہوتی ہے، یعنی جیسے ان کے مسنہ کی قربانی قبول ہوتی ہے، درست ہے، جائز ہے، اسی طرح اون والے غیر مسنہ جانور کی قربانی بھی کفایت کر جائے گی، وہ درست ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، تقریباً کو 5-7 قسم کی حدیثیں ہیں۔ مجاشع بن سلیم کا واقعہ بھی ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اس جانوروں کے دمبے کے حوالے سے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ غیر مسنہ دمبے میں تو چل جائے گا، لیکن گائے، بکری، بکرا، گائے، بیل اور اونٹ، اونٹنی میں نہیں چلتا، اس کے لیے کم از کم مسنہ اوپر ٹھیک ہے جتنا میں، لیکن بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جانور کی قربانی جائز نہیں، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی، اربع لا تجوز الضحایا، ایک کانا، جس کا کانا پن واضح ہو، واضح دور سے نظر آتا ہے یہ کانا ہے، معمولی سا کانا پن ہو چل جائے گا، البین عورھا، بالکل واضح کانا ہو۔ دوسرا لنگڑا جانور، البین ارجھا اور ضلعھا، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، البین ضلعھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معمولی لنگڑا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لنگڑا کے تھوڑا تھوڑا لنگڑا کے چل رہا ہے لیکن سپیڈ سے چل رہا ہے، اور گہرائی سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، تو معمولی سا لنگ ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ لیکن اگر لنگڑا کے چلتا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، سپیڈ بھی کم ہے، دوسرے جانوروں سے پیچھے بھی رہ رہا ہے، تو پھر یہ بڑا عیب ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ اس طرح بیمار جانور، کوئی ایسی بیماری ہے کہ کھانا وہ چارہ نہیں کھا رہا اور کمزور ہو رہا ہے، ایسے بیمار جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ جانور کو پیچس لگ گئے، جانور کو نزلہ لگ گیا، کوئی اور بیماری لگ گئی لیکن چارہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح چوتھا جانور ہے، فرمایا کہ بوڑھا جانور، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کے ہڈیوں میں سے مغز ختم ہو چکا ہے، لاغر ہے، بڑی مشکل سے چلتا ہے، ایسے بوڑھے جانور کی قربانی درست نہیں۔ تو بے عیب صحت مند جانور، کیونکہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے نا، اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، تو اچھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سب سے پسندیدہ اور پیاری چیز اللہ کے حضور پیش کرے، کل قیامت کے دن پھر ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، اس کا فائدے بھی بے شمار ہے جیسے میں نے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔